معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں سورہ تکویر کی آیت نمبر 1 سے لے کر 14 تک کی آیت کی تفسیر پیش کی تھی۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 15 سے آگے کی تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے۔ معزز سامعین کرام، سورہ تکویر کی آیت نمبر 15 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی، چلنے پھرنے والے چھپنے والے ستاروں کی۔ حضرات محترم، یہ خنس خانس اس میں فاعل کی جمع ہے، اس کا معنی ہے پیچھے ہٹنے والے، چھپنے والے، رکنے والے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد 5 مشہور ستارے ہیں، جیسے زحل، عطارد، مریخ، زہرہ، مشتری۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد ہے نیل گائیں۔ نیل گائے بھی جو ہے اس کے اندر بھی یہ خصوصیت اور صفت پائی جاتی ہے کہ وہ بھی چھپتے ہیں، رکتے ہیں۔ اور الکنس جو ہے یہ کانس اس میں فاعل کی جمع ہے، کناس کہتے ہیں ہرن کے چھپنے کی جگہ کو۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپنے والے ستاروں کی قسم کھائی ہے۔ حضرت امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس آیت میں نیل گائے مراد نہیں ہے، بلکہ خنس کا معنی ہے وہ ستارے جو اپنے مدار میں لوٹتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، رکتے ہیں۔ اور کنس کا معنی ہے کہ وہ ستارے جو ہرن کی طرح چھپ جاتے ہیں، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ چھپ جاتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ یہاں خنس اور کنس سے ستاروں کا مراد لینا زیادہ لائق ہے، زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا نیل گائے کی قسم کھانے سے زیادہ اولا ہے کہ وہ ستاروں کی قسم کھائے، اس لیے یہاں پر ستارے ہی مراد ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 17 میں فرمایا واللیل اذا عسعس، اور رات کی قسم ہے، رات کی جب وہ جانے لگے۔ عسعس رات کے آنے کو اور رات کے جانے کو عسعس کہتے ہیں، دونوں معنوں میں یہ مستعمل ہوتا ہے۔ اور والصبح اذا تنفس، اور صبح روشن صبح کی قسم ہے، یعنی جب صبح کی روشنی مکمل طور سے پھیل جائے اس صبح کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد فرمائی ہے۔ اور آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انہ لقول رسول کریم، کہ بے شک یہ معزز رسول کا قول ہے۔ اب یہ ہے کہ یہاں رسول سے کیا مراد ہے؟ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں یہاں رسول سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام اور وحی لے کر انبیاء کرام تک پہنچتے ہیں، جن کے ذریعے اللہ رب العزت نے اپنا پیغام اپنے نبیوں تک پہنچایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول سے مراد جبریل امین ہیں، اور تمام انبیاء کرام حضرت جبریل امین کی امت ہیں۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جبریل امین کی 6 صفات اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں، اس سورے میں 6 صفات بیان فرمائی ہے۔ پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ رسول ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا پیغام اللہ کے نبیوں تک پہنچاتے ہیں۔ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ کریم ہیں، کہ ان کا کرم یہ ہے کہ وہ نبیوں تک افضل چیزیں لا کر پہنچاتے ہیں، جو اللہ رب العزت حضرت جبریل کو عطا فرماتا ہے، وہ لا کر کے سرکار کی بارگاہ میں یا دیگر انبیاء کرام کی بارگاہ میں وہ پہنچاتے رہے۔ ذی قوتن، یہ تیسری صفت ہے کہ وہ قوت والے ہیں،
ان کی قوت کا عالم یہ ہے کہ سرکار نے ایک مرتبہ قوت کے تعلق سے، جبریل کی طاقت کے تعلق سے سوال فرمایا، تو حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اتنی قوت عطا فرمائی ہے کہ میں نے حضرت لوط علیہ السلام کی 4 بستیوں کو اپنے ایک پر میں اٹھا کر آسمان کے قریب کر دیا، یہاں تک کہ ان بستیوں کے کتے اور مرغیوں کی آواز کو آسمان والوں نے سنا، پھر میں نے وہاں سے اس کو پلٹ دیا۔ اس سے حضرت جبریل امین کی قوت کا اندازہ لگتا ہے۔ چوتھی صفت حضرت جبریل امین کی ہے کہ وہ عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہیں، عند ذی العرش مکین، کہ وہ عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہیں۔ 5ویں صفت یہ بیان کی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں میں واجب الاطاعت بنایا ہے، مطاع، یعنی سارے فرشتے جبریل کی اطاعت کرتے ہیں۔ تم امین، 6ٹھی صفت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو امین بنایا، امانت دار بنایا، کہ جو وحی اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل کو دے کر اپنے انبیاء کے پاس بھیجتا تھا، جبریل امین پوری امانت داری کے ساتھ وہ وحی لا کر کے نبیوں کی بارگاہ میں پہنچا دیتے تھے۔ تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ یہاں رسول سے مراد حضرت جبریل امین ہے، اور ان کی 6 صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ مگر دیگر مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ یہاں رسول سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارے نبی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مراد ہیں۔ امام فخر الدین رازی نے جو یہ کہا کہ اس آیت میں رسول سے جبریل امین مراد ہیں، مفسرین فرماتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ امتی سے رسول کا مرتبہ بہر کیف اونچا اور بڑا ہوتا ہے۔ اگر یہاں جبریل امین رسول ہے اور انبیاء کرام ان کی امت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جبریل کا مرتبہ انبیاء کرام سے زیادہ ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وعلی ابراہیم وعلی عمران علی العالمین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو اس کے زمانے میں تمام جہانوں پر بزرگی دی ہے، سارے عالم پر اس کے زمانے میں بزرگی عطا فرمائی ہے، اور آل ابراہیم میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور جب پورے عالمین پر انہیں بزرگی عطا فرمائی تو عالمین میں حضرت جبریل امین بھی ہیں، تو حضرت جبریل امین پر بھی بزرگی ان کو زیادہ عطا فرمائی۔ اور سورہ حجر آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اجمعون، تو سب کے سب فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، تو فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اجمعون، سارے فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ سارے فرشتوں میں حضرت جبریل امین بھی ہیں، تو جو مسجود ملائکہ ہے ان کا مرتبہ بڑا ہے، بھلا سجدہ کرنے والے کا مرتبہ کیسے بڑا ہو سکتا ہے؟ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب میں نے تمام عالم، سارے عالم کے لیے، یا تمام آپ کو تمام جہانوں کے لیے صرف رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو رحمت ہے سارے عالم کے لیے، ان کا مرتبہ سارے عالم پر بڑا ہونا لازمی ہے۔ تو جبریل امین اگر رسول ہو، اس آیت سے مراد ہوں، اور سارے انبیاء کو امتی قرار دیے جائیں، تو سارے انبیاء کا مرتبہ جبریل سے کم ہوگا اور جبریل امین کا مرتبہ بڑا ہوگا، جبکہ یہ آیتیں کھل کر کہہ رہی ہیں کہ جبریل امین کا مرتبہ بہرکیف انبیاء کرام سے بڑا نہیں بلکہ کم ہے۔ خاص طور سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے انبیاء کے سردار ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار مراتب سے، بے شمار خوبیوں سے نوازا۔ سارے انبیاء کے اندر جو چیزیں نہیں ہیں وہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ودیت فرمائی، عطا فرمائی ہے۔ تو اس آیت میں مراد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد ہونا ہی یہاں پر مستحکم ہے اور واضح ہے۔
کہ آپ رسول سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول کریم جو ہے سرکار پر ہی یہ زیادہ منطبق ہے، سرکار سے ہی زیادہ یہ سرکار کی ذات پر ہی زیادہ واضح ہے۔ چنانچہ آیت نمبر 19 اور 21 سورہ تکویر میں اللہ رب العزت نے جو صفات ذکر کی ہے ان کے تمام اوصاف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ منطبق ہوتے ہیں، جیسے کہ رسول کریم، رسول ہونا تو واضح ہے، کریم اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سورہ الحاقہ آیت نمبر 40 اور 42 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم سرکار کو فرمایا، جبریل امین کو نہیں فرمایا، جیسا کہ اللہ فرماتا انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا بے شک یہ ضرور رسول کریم کا قول ہے اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں، تم بہت کم ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تم بہت ہی کم سمجھتے ہو۔ تو تمام ہی مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں رسول کریم سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ تو جس طریقے سے سورہ حاقہ آیت نمبر 40 سے 42 تک سرکار کی صفات بیان ہوئی ہے، اسی میں سے رسول کریم سرکار کو کہا گیا، اسی طریقے سے سورہ تکویر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسول انہ لقول رسول کریم فرمایا اس سے بھی مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اچھا، آیت نمبر 20 میں جو اللہ نے ذی قوتن فرمایا، ذی قوتن بھی یہ صفت بھی سرکار پر زیادہ منطبق ہے، اس لیے کہ ذی قوتن وہ قوت والے ہیں۔ آپ کی قوت کا اندازہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر یہ قرآن میں کسی پہاڑ پر اتارتا تو وہ خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا تھا۔ آپ سوچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن پہاڑ پر اتارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، پھر کتنی قوت ہوگی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہ آپ پر 30 پارے قرآن اتارے گئے اور آپ بالکل اپنی جگہ مطمئن رہے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامت رکھا۔ تو یہاں پر ذی قوتن سے مراد بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی کی ایک کرن کوہ طور پر ڈال دی تو کوہ طور جل کر راکھ ہو گیا، موسیٰ کلیم اللہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک تجلی کا یہ عالم ہے کہ ایک کرن، صرف تجلی کی ایک کرن گر پڑنے ڈالنے سے پہاڑ جل کر راکھ ہو جائے۔ اور معراج کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا، اور پھر دیدار کرانے والا خود فرما رہا ہے ما زاغ البصر وما طغی، کہ میرا محبوب مجھے دیکھنے میں، سورہ نجم آیت نمبر 17 میں اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب نہ تو آنکھ دیکھنے والے نے خود فرمایا ما زاغ البصر وما طغی، کہ میرے محبوب کی نہ تو آنکھ، میرے محبوب نے نہ آنکھ چھپکا اور نہ ہی آنکھیں پھیرا، یعنی دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایک کرن سے پورا طور جل کر راکھ ہو گیا، اور ایک دم نزدیک سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھے کی نگاہوں سے اللہ رب العزت کا دیدار کیا، مگر آپ پر غشی نہ بے ہوشی کچھ بھی طاری نہیں، آپ دیکھتے کہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ اس سے سرکار کی قوت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ ذی قوت عند ذی العرش مکین، عند ذی العرش مکین، اس سے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہیں، اور یہ چوتھی صفت بھی سرکار پر زیادہ منطبق ہو رہی ہے کہ وہ عرش کے نزدیک مکرم ہے اور معزز ہے۔ حضرت جبریل کے تعلق سے جو حضرت امام فخر الدین رازی نے فرمایا وہ عرش والے کے نزدیک مکرم اور معزز ہیں، مگر آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا مکرم کتنا معزز ہے عرش والے کے نزدیک۔ اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب تیرا رب تجھے اتنا عطا فرمائے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 144 میں کہ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، کہ بے شک ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف مڑنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم آپ کو اس کی طرف
फेर देंगे जिसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने पे आप राजी हैं। आप सोच करके देखिए, नमाज की हालत में सरकार बार बार सर आसमान की तरफ उठा रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी इस अदा को भी पसंद फरमाया और अल्लाह ने फरमा दिया कि महबूब तुम जो चाहते हो वही होने वाला है, हम फेर देते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुकद्दस सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 79 में इरशाद फरमाया, असा यबअसा का रब्बु का मकाम महमूदा, अन करीब आपका रब आपको मकाम महमूद पर फायज फरमाएगा। तो यकीनन अर्श वाले के नजदीक जो इज्जत, जो मकाम, जो एहतराम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, वो मकाम हजरत जिब्रील का नहीं है। आयत नंबर 5 में अच्छा अहादीस करीमा से भी ये साबित है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा जो है हजरत जिब्रील से ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक ज्यादा बड़ा मर्तबा है। चुनांचे हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला से मरवी एक हदीस पाक फरमाते हैं कि सरकार फरमाते हैं, मैं क़यामत के दिन तमाम औलाद आलम का सरदार होऊंगा और ये मैं फखरिया नहीं कहता। फिर सरकार फरमाते हैं, और मेरे ही हाथ में लिवाए हम्द होगा और ये मैं फखरिया नहीं कहता, और आदम और हर नबी मेरे ही झंडे तले होंगे, झंडे के नीचे होंगे, और मैं ये फखरिया नहीं कहता। और सरकार फरमाता है, और मैं ही सबसे पहले जमीन से उठूंगा और ये मैं फखरिया नहीं कहता। ये सुनन तिरमिजी में ये हदीस पाक मौजूद है। तो ये हदीस भी पुकार कर कह रही है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा तो कुरान की आयतों से और अहादीस करीमा से ये खूब वाज़ेह है कि अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक, अल्लाह की बारगाह में जो मकाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, वो मकाम हरगिज हरगिज जिब्रील अमीन का नहीं है। और एक हदीस पाक और है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, जिससे पता चलता है कि इंदा ज़िल अर्श मकीन से मुराद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है। चुनांचे वो फरमाते हैं कि मुझे अंबिया अलैहिस्सलाम पर 6 सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अंबिया अलैहिस्सलाम पर 6 वजूह से अल्लाह तबारक व तआला ने फजीलत अता फरमाई है। पहली वजह तो यह कि मुझे जवामिउल कलम बनाया, जामे माने बातें दी गई हैं कि मैं जो कहूं मेरी बातें जामे है और माने हैं, और ये जवामिउल कलम का मर्तबा अल्लाह ने किसी नबी को अता नहीं फरमाया। दूसरी वजह है कि रोब से मेरी मदद की गई, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे अंदर वो रोब और दबदबा रखा है कि कुफार मुशरिकीन देख के ही मरबूब हो जाते हैं। और उसके बाद यह कि तीसरी वजह यह है कि मेरे लिए माल गनीमत को अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल फरमाया, मुझसे पहले किसी नबी को यह मर्तबा अता नहीं हुआ। चौथी वजह यह फरमाते सरकार के मेरे लिए तमाम रूए जमीन को पाकीज़गी हासिल करने का जरिया अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया, और पूरी रूए जमीन को मेरे लिए अल्लाह तआला ने मस्जिद बना दिया, मैं जहां चाहूं नमाजें अदा करूं। पहली उम्मतों को, पहले अंबिया किराम कनीसा में जाते थे और अपने इबादत खाने में जाते थे, वहां इबादत करते थे। अल्लाह ने मुझे जो गलत लियल अर्द मस्जिदा, अल्लाह ने पूरी रूए जमीन मेरे लिए मस्जिद बना दी है और मिट्टी को मेरे लिए तहारत हासिल करने का जरिया बनाया है। और पांचवी वजह यह कि मुझे तमाम मखलूक की तरफ रसूल बनाकर भेजा, उर्सिल तो इलल खल्क काफ़ा, तमाम मखलूक की तरफ अल्लाह ताला ने मुझे रसूल बना करके भेजा है। और अंबिया किराम आते थे किसी गांव के लिए नबी बनकर, किसी बस्ती के लिए, किसी इलाके के लिए, किसी मुल्क के लिए, मुझे तो पूरे आलम के लिए अल्लाह ने नबी बना करके भेजा है। और छठी वजह मेरी फजीलत की यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझ पर अंबिया की आमद का सिलसिला खत्म कर दिया है, यानी मेरे बाद कोई नबी बनकर अब आने वाला नहीं है, मैं खातिमुन नबिय्यीन हूं। यह हदीस सही मुस्लिम में है और हदीस नंबर 523 है। तो ये हदीसें और कुरान मुकद्दस की आयतें ये बता रही हैं कि इंदा दिल अर्श मकीन से मुराद सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही है, हजरत जिब्रील अमीन नहीं है। सूरह तकवीर आयत नंबर 21 में जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुताइन फरमाया है, ये मुताइन की सिफत का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुंतबिक होना ज्यादा वाज़ेह है। इमाम फखरुद्दीन राजी जो फरमाते हैं कि मुताइन से जिब्रील अमीन मुराद है कि वो फरिश्तों में वाजिबुल इताअत हैं, तो वो मुराद है, ये सही नहीं है। यहां पर मुताइन से जो दूसरे मुफस्सिरीन है वो फरमाते हैं कि मुताइन से सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मुराद हैं। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आले इमरान आयत नंबर 32 में इरशाद फरमाया, कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, आप कह दीजिए कि अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करो। तो यहाँ मुता सरकार है, खुद अल्लाह ने अपने महबूब से कहलवाया कि आप फरमा दीजिए कि अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की जाए, इताअत करो। तो यहाँ रसूल से हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद हैं। इसी तरीके से मैं युतिल्लाह
फ़क़द अता अल्लाह मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, ये सूरह निसा आयत नंबर 80 में अल्लाह फरमाता है कि जिसने रसूल की इताअत की उसने बेशक अल्लाह की इताअत की। तो यहाँ दोनों आयतों में जो है सरकार मुराद है, जिब्रील अमीन मुराद नहीं। तो जिस तरीके से यहाँ मुता से सरकार मुराद है, उसी तरीके से उस आयत में भी मुता से सरकार ही मुराद है। और आयत नंबर 21 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि अमीन, तो अमीन की सिफत का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुंतबिक होना ज्यादा वाज़ेह है। जिब्रील अमीन ने तो सिर्फ वही की अमानत अल्लाह से लेकर रसूल तक पहुंचाए और उस अमानत को संभाला, उसमें कुछ खयानत नहीं हुई, बिल्कुल मिन व अन लाकर रसूल तक पहुंचाए और नबी तक पहुंचाए। मगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ऐसे अमीन हैं कि जिस तरीके से अल्लाह ने वही को सरकार तक पहुंचाया, मिन व अन सरकार ने उस वही को, उस पैगाम को अल्लाह के बंदों तक पहुंचाया। एक तो अमानत की एक वजह यह है। फिर अल्लाह तबारक व तआला के असरार और उसकी हिकमतों के रखने में भी आप अमानतदार हैं कि जिस तरीके से असरार और हिकमत को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के सीने में रखा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस असरार और अमानत को भी जिस तरीके से रखा, उसी तरीके से उसकी अमानत में कुछ खयानत नहीं होने दिया और मिन व अन महफूज रखा। और अल्लाह तबारक व तआला के ग़ुयूब पर भी अमीन है आप, और मखलूक की अमानतें रखने में भी, यहां तक कि जो कुफार कुरैश आपके पैगाम को नहीं मानते थे, वो भी अपनी अमानतें सरकार ही की खिदमत में रखते थे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन और सादिक समझते थे। बेइज्जत से पहले भले ही बेइज्जत से पहले वो सारी अमानतें सरकार की खिदमत में रखना पसंद करते थे और आपको सादिकुल अमीन कहा करते थे। भले ही बेइज्जत के बाद उन्होंने अपने बुतों की हिमायत में या अपने कुफ्र शिर्क में अड़े रहने की वजह से आपको शायर कह दिया, मजनून कह दिया, दीवाना कह दिया, ये उनके इनाद की वजह से था। वरना सरकार के सादिकुल अमीन का हाल होने का हाल ये था कि बेइज्जत के बाद भी कुफार मुशरिकीन की अमानतें आपके पास थी। यही वजह है कि हिजरत की रात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी अमानतें हजरत अली को सौंप कर इरशाद फरमाया, अली मैं मदीने के लिए हिजरत करता हूं, मदीने के लिए आज की रात मेरी हिजरत होने वाली है और अमानतें तुम फला फला को देने के बाद तुम भी मदीने की तरफ आ जाना। आप सोच सकते हैं कि जब सरकार ने ऐलान नबूवत फरमाया तो अगर आप अमीन ना होते तो कुफार मुशरिकीन अपनी अपनी अमानतें वापस ले लेते, अपने अपने माल दौलत को वापस ले लेते सरकार से। मगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस हालत में भी उन्होंने अमानतें नहीं ली, बल्कि आपके पास रहने दिया, क्योंकि उनको यकीन था कि मोहम्मद, भले ही हम इनको अल्लाह का नबी ना माने, भले ही इनको हम सच्चा ना माने, यानी जबान में हमारे कुछ हो, मगर दिल में तो ये जरूर था कि मोहम्मद जो कहे वो हक है और मोहम्मद जैसा सादिकुल अमीन अहले अरब में कोई भी नहीं है। मौजूद सामने किराम, तो खुलासा यह है कि इंदा दिल अर्श मकीन में जो इन्नहु लक़ौल रसूलिन करीम में, यहाँ रसूल से मुराद भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और ज़ी क़ुव्वतिन से मुराद भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, करीम से मुराद भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और जो 6 सिफतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सूरे में बयान की है, इन सारी चीजों में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही मुराद है और सरकार का मुराद होना ही ज्यादा वाज़ेह है। अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नंबर 22 और 23 में इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत नंबर 22 से 24 तक इरशाद फरमाया कि इन्नहु लक़ौल रसूल करीम ज़ी क़ुव्वतिन इंदा ज़िल अर्श मकीन मुताअन सम्मा अमीन व मा साहिबुकुम बिमजनून, और तुम्हारे नबी मजनून नहीं है। अल्लाह फरमाता है आयत नंबर 22 में, व मा साहिबुकुम बिमजनून, और तुम्हारे नबी मजनून नहीं है। बेशक उन्होंने उसे लक़द रआहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन, बेशक उन्होंने उसे रोशन किनारे पर देखा। वमा हुआ अलल ग़ैबि बिज़नीन, और वह नबी गैब की खबर देने पर बखील नहीं है। मौजूद सामने किराम, आयत नंबर 22 से 24 में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जब कुफार मुशरिकीन कहते थे कि ये कोई मजनून है, ये कोई शायर है, यहां तक कि इन लोगों ने कहा कि अहले मक्का में जो सबसे ज्यादा जानकार है, सबसे बेहतरीन मालूमात वाला है और सबसे बड़ा जो मोहब्बत के सवालात का जवाब देने वाला है,
یا سب سے ہارڈ سوال کرنے کی جو صلاحیت رکھتا ہے ان کو بھیجا جائے۔ چنانچہ اتبا کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا گیا، اتبا نے آ کر کے سوالات کیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ سجدہ کی 1 نمبر آیت سے 13 نمبر کی آیت تک تلاوت فرمائی۔ اتبا وہاں سے گیا اور جانے کے بعد کفار مشرکین کو جو تاثر پیش کیا وہ تاثر یہ تھا کہ محمد نے ایک ایسے عذاب سے ہمیں ڈرایا ہے جس عذاب کے سوا انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے مجھے اب کچھ دھیان میں نہیں ہے، صرف اسی کا خیال آ رہا ہے کہ انہوں نے ایک کڑکدار سخت عذاب سے مجھے ڈرایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ فرما دیا کہ تم جس نبی کو شاعر کہتے ہو، مجنون کہتے ہو، وہ نہ شاعر ہے نہ وہ مجنون ہے، وہ اللہ کا نبی ہے۔ اور انہوں نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو آسمان کے روشن کنارے پر دیکھا۔ یہاں پر وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ سے خود ضمیر کا مرجع حضرت جبریل علیہ السلام ہے، یعنی اسے دیکھا۔ کس نے دیکھا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کس سے؟ حضرت جبریل امین کو۔ تو سوال یہ کہ جبریل امین کو تو بار بار سرکار نے دیکھا ہے، جبریل امین ہی تو قرآن لے کر کے سرکار کی بارگاہ میں آتے تھے، حضرت کبھی دہیا کلبی کی صورت میں۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر لقد رآہ بالافق المبین سے جو ہے اصلی صورت میں دیکھنا مراد ہے، یعنی حضرت دہیا کلبی کی صورت میں وہ بار بار آتے تھے سرکار کی خدمت میں، مدینے میں، مکے میں اور دیگر جگہوں میں، دیگر جگہوں پر۔ لیکن یہاں پر وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ میں سرکار نے حضرت جبریل امین کو ان کی اصلی صورت میں آسمان کے کنارے پر دیکھا۔ اور آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت نے فرمایا انہوں نے حضرت جبریل کو آسمان کے روشن کنارے پر دیکھا۔ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اور آیت نمبر 24 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا محبوب غیب کی خبریں بتانے میں بخیل نہیں ہے، یعنی سرکار دوارا یہ قرآن جو ہے یہ غیب ہے۔ علی الغیب، غیب سے مراد یہ قرآن مقدس ہے، بے ضنین سے مطلب بخیل ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن کا کے اسرار و رموز عطا کیے گئے، جو کچھ قرآن میں اللہ فیہ تبیان لکل شیء، قرآن میں ہر شے کا بیان ہے، وہ سارا علم سرکار کے سینے میں دے دیا گیا، قرآن مقدس آپ پر اتار دیا۔ تو سرکار نے اس قرآن کو اپنی امت تک پہنچانے کے لیے بالکل بخل نہیں کیا۔ جب بھی وہ کسی کفار و مشرکین ہو یا مومنین ہو، کفار سامنے آئے یا کفار کے پاس تبلیغ اسلام کے لیے آپ تشریف لے گئے، تو بھی آپ نے قرآن کی آیتیں ان تک پہنچائی کہ یہ سچ ہے اور یہی حقیقت ہے۔ اور جب مومنین اور آپ کے غلام آپ کے پاس آئے تو آپ نے مومنین اور اپنے غلاموں کو بھی قرآن مقدس کی تعلیم عطا فرمائی۔ آیت نمبر 25 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وما هو بقول الشیطان الرجیم، اور یہ قرآن شیطان مردود کا قول نہیں ہے، جیسا تم لوگ کہتے ہو کہ یہ تو کسی انسان کا قول ہے یا یہ کہ کوئی کہانت ہے، ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، آیت نمبر 26 میں فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، سو تم کہاں جا رہے ہو، کہ یہ رسول سچے ہیں، یہ قرآن حق ہے، اللہ کا کلام ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تو تم کہاں جا رہے ہو، یعنی اسلام کے اس سیدھے اور واضح راستے کو چھوڑ کر کدھر بھٹک رہے ہو۔ اور آیت نمبر 27 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، بے شک وہ تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، یعنی یہ قرآن تمام مخلوق کے لیے نصیحت ہے، اسے چھوڑ کر تم کدھر بھٹک رہے ہو۔ اور آیت نمبر سورہ تکویر کے آیت نمبر 28 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ، کہ یہ نصیحت تو تمام عالم والوں کے لیے ہے، لیکن تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو سیدھا چلنا چاہے، یعنی جو چاہے کہ مجھے حق مل جائے، صحیح راستہ مل جائے، اس کے لیے یہ نصیحت ہے۔ اور جو نصیحت حاصل نہ کرنا چاہے تو اس کے لیے قرآن کیا کر سکتا ہے؟ قرآن نے تو واضح بتا دیا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اب جو چاہے کہ ہدایت پر چلے اس کے لیے قرآن نصیحت ہے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم صرف وہی چاہتے ہو جس کو اللہ رب العالمین چاہتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے فرماتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور تم صرف وہی چاہتے ہو جس کو اللہ رب العالمین چاہتا ہے، یعنی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے محبوب تم تو وہی چاہتے ہو جو رب تبارک و تعالی چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ قرآن کو یہ قبول کرے،
इस्लाम कबूल कर ले, अल्लाह की वैदानियत का इकरार करे, तुम्हारी रिसालत का इकरार करे, और तुम भी तो वही चाहते हो, यानी तुम अपने खालिक व मालिक से हट करके कोई दूसरा नहीं चाहते, कुछ और नहीं चाहते, वही चाहते हो जो अल्लाह तुम्हारा खालिक चाहता है, बल्कि सारे आलम का जो खालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत ला शरीक जिसकी शान है, वो जो चाहता है वही तुम भी चाहते हो। मुअज़्ज़िज़ सामिन किराम, सूरह तकवीर की तफसीर यहाँ पर ख़त्म हो रही है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुझसे जितना हो सका मैंने आपकी बारगाह में इसकी तफसीर पेश की। अगर कुछ बोलने में गलती हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे माफ़ करे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।